یقین کیجیے کچھ باتیں صرف اللہ سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ میں نے جب سے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے تب سے کبھی بھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ خدایا مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں مجھے ان سے دور کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا بہت پسند ہے، غلطی ہو گئی مولا معاف کر دے۔ توبہ، پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار اتنا نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ کوئی مال میں خوش ہے، کوئی صرف دال میں خوش ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں خوش ہیں۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور میرا خدا واقف ہے میری نیت سے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ پڑوسی کا بچہ بھوکا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر پڑوس کی لڑکی کہاں جاتی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اخبار کی چھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یقین کرو نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ دعائیں اگر دل سے مانگی جائیں تو مقدر بدل جاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اور جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارا نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہو۔ صرف میرا اللہ، پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، انشاءاللہ تمہاری ساری دعائیں پہ کن کہہ دیا جائے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ نماز میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا ہی در حقیقت نماز قائم کرنا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تم پر اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں ہے،
صبر کے سجدے اگر تم نے کیے ہیں تو اب شکر کے سجدے بھی ضرور نصیب ہوں گے۔ اچھا وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے، بس تھوڑا ہی سفر باقی رہ گیا ہے۔ ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کے جذبات سے کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہو۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم ہی نہیں، اور جو ہوگا بہترین ہوگا۔ صبر کرنا مشکل ہے، مگر کبھی سوچا ہے جب اللہ تمہیں وہ چیز یا شخص عطا کر دے گا تو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ تو بس تمہیں مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے تھکتے ہی، تمہارے ٹوٹنے سے پہلے وہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ آزمائش جلد ختم ہوگی، تمہاری دعائیں جلد قبول کر لی جائیں گی، بہت جلد تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کسی کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں بہترین سے پہلے دوری کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو رسی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سیلو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل۔ اللہ حافظ۔